سوال نمبر 13 کہ اگر انسان عقیدہ میں پابند ہو اور عمل میں بھی حکم شرعی کا پابند ہو تو کیا یہ انسان کی آزادی سے ٹکراتا نہیں ہے؟ پابند یعنی جب آپ کہتے ہیں جی اس عقیدے میں آپ کو پابند بننا پڑے گا، آپ کو اللہ کو ماننا پڑے گا اور عمل میں بھی آپ کو پابندی کرنی پڑے گی، تو آپ کہتے ہیں یہ تو پابندیاں ہیں بھائی، پابندیاں اور انسان کی آزادی کہاں؟ تو کیا مطلب کہ یعنی یہ تو انسان کی آزادی سے ٹکراتا ہے، انسان کو تو آزاد ہونا چاہیے۔ تو اس سوال کا کیا جواب دیں گے کہ دین صرف ایسی آزادی سے روکتا ہے، یعنی ہاں بالکل ہم کہیں گے کہ دین آزادی سے روکتا ہے، لیکن کون سی آزادی؟ ایسی آزادی سے روکتا ہے کہ جس میں اپنا یا دوسروں کا، دنیا یا آخرت کا نقصان ہو۔ تو انسان کو جو ہے وہ نقصان کی آزادی دینے سے تو ہر کوئی روکتا ہے۔ کوئی انسان اگر خود کو مار رہا ہے، خود کو بڑی بلڈنگ سے گرا رہا ہے تو سارے لوگ اسے روکیں گے۔ کوئی انسان زہر کھا رہا ہے، کوئی انسان دوسرے کو مار رہا ہے، دوسرے کا نقصان کر رہا ہے تو اسے روکا جائے گا۔ اب وہ کہے کیا میری جو ہے وہ آزادی کو ختم کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، آزادی فقط جو ہے وہ وہاں تک ہے کہ جب آپ اپنا نقصان نہ کریں یا دوسروں کو نقصان نہ کریں۔ تو دین بھی اسی طرح سے ہے کہ دین انسان کو نقصان سے بچاتا ہے۔ نقصان سے کسی کو روک دینا یہ انسان کی آزادی کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے جو ہے اس کی آزادی کو جو ہے وہ سلب کر دی ہے۔ یعنی اگر دیکھیں اسی عبارت کے اوپر کہ حقیقت میں تمام احکام شرعیہ، دین کے جو احکام ہیں وہ ایسے قوانین ہیں کہ جو انسان کی بہتری کے لیے آئے ہیں، اور دین اسلام ہر اس کام کو ضروری سمجھا ہے دین اسلام میں کہ جس میں انسان کا فائدہ ہے، اور ہر اس کام سے اسلام نے روکا ہے کہ جس میں انسان یا اسلامی معاشرے کا نقصان ہے۔ لہذا ایسی پابندی ضروری ہے۔ جس طرح واضح ہے مثال ہے کہ ہم چھوٹے بچے کو بعض کاموں سے روک لیتے ہیں کیونکہ وہ پابندی اس کے حق میں ہوتی ہے۔ اب چھوٹا بچہ کہ میری آزادی کو آپ سلب کر رہے ہیں، میری آزادی کو آپ ختم کر رہے ہیں، نہیں، ہم اس کو پابند کر رہے ہیں کچھ چیزوں کا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے، اور اسے اس کام کی آزادی دینا اس کے لیے خطرے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی بچے کو آپ آزادی دے دیں تو وہ اس کے لیے خطرے کا سبب بنتا ہے۔ یہی مصلحت بالکل اسلام کے پیش نظر بھی معقول ہے کہ جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دین کے ذریعے انسان کی آزادی جو ہے وہ سلب کی جا رہی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو حقیقی آزادی دین ہی سکھاتا ہے۔ دنیا کی محبت کی زنجیروں سے انسان کو آزاد کرواتا ہے، خود غرضی کی زنجیریں انسان کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہیں، انسان فقط خود کا سوچتا ہے، انسانیت کا نہیں سوچتا۔ یہ جو خود غرضی والی چیزیں ہیں اس سے دین اس کو آزاد کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ دنیا نہیں ہے بھئی، اور دنیا بھی پڑی ہے، سب کچھ اسی دنیا میں تمہیں نہیں ملنا، یہاں پہ تم نے دوسروں کے لیے کرنا ہے، یہاں پہ تم نے اپنے لیے ایسا کرنا ہے کہ جو تمہیں وہاں کے گھر کے لیے کیا فائدہ دے۔ اور اسی طریقے سے دین اسلام انسان کو جو طاغوت اور ظالم بادشاہوں کی طاقتوں کی غلامی سے بھی آزادی دلا کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور صحیح معنوں میں یہی انسان آزاد ہے کہ جو غلامی کے زنجیروں سے آزاد ہو، جو اپنی خواہش نفس کی زنجیروں سے آزاد ہو، جو خود غرضیوں سے آزاد ہو، جو پھر دوسروں کے لیے مر مٹ جائے اور انسانیت کے لیے خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، یہ انسان آزاد ہوتا ہے۔ جو خود غرضی کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، بادشاہوں اور طاغوتی نظاموں میں جو ہے وہ اس طریقے سے رہ رہا ہو کہ اب دوسروں کے اوپر ظلم بھی کرنا شروع کر دے، تو یہ اس انسان کو آزاد نہیں کہا جاتا، اس انسان کو خود غرض کہا جاتا ہے اور اسے غلام کہا جاتا ہے۔